نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سلسلہ چل رہا ہے سورہ کہف دجال کے فتنے سے کیسے بچائے گی، اور اس ضمن میں آج ہمارا چوتھا سیشن بإذن اللہ ہو رہا ہے۔ اب تک ہم نے جو بات کی وہ عقائد کے بارے میں تھی، بلکہ اس سورہ کا شروع سے لے کر اختتام تک ایک ہی موضوع ہے اور وہ ہے عقیدہ۔ اس سورہ میں مختلف زاویوں سے، مختلف اینگل سے ایک مسلمان کا عقیدہ درست کیا گیا ہے۔ جب ہم اس سورہ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے عقائد ہر زاویے سے درست ہونے لگتے ہیں، کیونکہ عقیدہ جو ہے، عقیدہ توحید جو ہے، اس کا صرف ایک جز نہیں ہے، اس کے کئی جز ہیں، اور اس میں ہر طرح سے اس کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی ذات کے اوپر یقین کہ اللہ کی ذات الگ ہے، بالکل بے مثال ہے، اس کے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی ذات کو منفرد کیا چیز بناتی ہے؟ اللہ کی ذات کو مختلف صرف فزیکلی وہ مختلف نہیں ہے، وہ صرف فزیکلی مختلف نہیں ہے تمام مخلوقات سے، وہ اپنی صفات کی وجہ سے مختلف ہے دوسری مخلوقات سے، یعنی ہر وہ کام وہ کر سکتا ہے جو اور کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ اور اس کو آپ ایسے نہیں لیں کہ جیسے میں ایک کام کر سکتی ہوں اور آپ نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ میں کپڑے سی سکتی ہوں، آپ نہیں سی سکتی، لیکن اس بات کا اندیشہ موجود ہے کہ آپ اگر سیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کپڑے سینا سیکھ سکتی ہیں اور سی سکتی ہیں۔ تو اللہ نے آپ کے اندر بہرحال وہ صلاحیت تو رکھی ہے نا، تو اگر آپ محنت کریں گی تو آپ بھی کپڑے سی لیں گی، لیکن وقتی طور پر آپ کپڑے نہیں سی سکتی اور میں سی سکتی ہوں۔ تو اس کو اس طرح سے نہ لیں۔ اللہ جو کام کر سکتا ہے اور اس کے جو اختیارات ہیں اور اس کے پاس جو پاورز ہیں وہ اور کسی کے پاس کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور اس سے ملتی جلتی بھی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، اس کے قریب قریب بھی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ، اسی سورہ کہف میں ہی ہے غالباً، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو کائنات بنائی، میں مفہوم بتا رہی ہوں آیت کا، یہ جو کائنات میں نے بنائی، اس کو بناتے وقت میں نے کسی کو نہیں بلایا تھا، نہ میں نے کسی سے پوچھا تھا، نہ میں نے کوئی مشورہ کیا تھا، نہ میں کسی سے یہ کہا تھا کہ تم مجھے سکھاؤ کیسے بناؤں، یا تم مجھے بتاؤ کیسے بنانا چاہیے مجھے اس کائنات کو۔ کوئی مشورہ، کوئی بندہ کہیں آئیڈیا لے لیتا ہے کہیں سے، مطلب انسان، ہم تو کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم تو 10 جگہ سے آئیڈیاز لیتے ہیں نا، سوچتے ہیں اس کے بارے میں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ کہیں سے ٹریننگ لی ہوئی ہوتی ہے، ہم نے کہیں نہ کہیں سے سیکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم ایک چیز بناتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ان چیزوں سے بے نیاز ہوں، بالاتر ہوں، میں نے کسی کو نہیں بلایا تھا، میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا، میں نے کسی سے پوچھا نہیں تھا۔
تو یعنی کہ معمولی سا بال برابر بھی کسی کو کوئی واسطہ نہیں ہے ان چیزوں سے جو اللہ نے بنائی ہیں. تو اللہ ہر چیز میں بالکل بے مثل ہے. اس بات پر یقین اس سے شروع ہوتی ہے یہ سورہ. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے وہ، کیونکہ اللہ تو بالکل الگ ہے. اس کا کیسے کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کیا کہ اختیارات سارے صرف اللہ کے پاس ہیں، وہی سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے اس میں عقیدہ کہ اچھی بری تقدیر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. یعنی جو چیز ہماری تقدیر میں اچھی یا بری ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس میں کسی بھی اور کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے وہ زندہ انسان ہو، چاہے مرا ہوا انسان ہو، کوئی بھی ہو. اور آج جو ہم آیت جو میں نے پڑھی بھی ہے، اور آج جو ہم آیت جس سے شروع کر رہے ہیں، اس سیشن کا آغاز کر رہے ہیں، اس کو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے. اور دیکھو، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا. تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ بریکٹ میں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. کیا بتایا جا رہا ہے اور کس سے کہا جا رہی ہے یہ بات، پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا. میں اور آپ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس بات میں ہمیں بال برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے بعد دنیا کی، اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سب سے اونچا مقام ان کا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ عزیز وہ ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں. یہ ان سے کہی جا رہی ہے یہ بات کہ دیکھو، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کر دوں گا الا یہ کہ اللہ چاہے. یعنی میں اپنے اختیار سے کوئی کام نہ کر سکتا ہوں، نہ کرنے کی چاہت رکھ سکتا ہوں. ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. یہ کام اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو نہیں ہوگا. الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو، امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. میں اس آیت کا شان نزول نہیں بتا رہی، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کی گئی. کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکی، ہم تفسیر نہیں کر رہے، ہم دوسرے زاویے سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، اب بیچ میں اصحاب کہف کا قصہ روک کر یہ بات یہاں پر کہی گئی ہے، اور اس کا گہرا تعلق عقیدے سے ہے. عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے. ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس بات کے اندر کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے یا ہونے والا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہاں پہ کیا میسج مل رہا ہے کہ ہر بات میں، ہر کام کرتے وقت انشاءاللہ ضرور کہیں، اور پورے عقیدے کے ساتھ کہیں، صرف عادتاً نہیں. یہ سوچ آپ کے لاشعور میں ہونی چاہیے کہ اللہ چاہے تو کوئی بھی کام ہونے سے روک سکتا ہے، اور اللہ چاہے یعنی کہ کوئی بھی کام، بھلے میرے پاس اس کے سارے وسائل موجود ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، میں پوری 100% تیاری کر چکی ہوں اس کام کو کرنے کی، تب بھی اگر اللہ چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے اللہ نہ ہونے دے. اور اگر کوئی کام ہونا ہوگا، اللہ کرنا چاہے گا، تو بھلے اس کے کوئی اسباب دور دور تک نظر نہ آ رہے ہوں، کوئی وسائل نہ ہو، کوئی امکان نہ ہو، تب بھی اگر اللہ چاہے تو وہ کام ہو سکتا ہے. تو یہ کل کا کل اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے. یہ عقیدہ میرا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے
اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا، سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خبرگیری کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ زمین و آسمان میں، اس کائنات میں جتنی بھی، یعنی کہ آپ سوچیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، ایک ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ایسے ان گنت سیارے ہیں، اور ان سب میں ہمیں نہیں پتہ کہاں پر کیا مخلوق ہے، زمین پہ، زمین کے اندر، سمندروں میں کیا کیا مخلوقات ہیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی خبرگیر نہیں ہے ان سب کا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ اس کی حکومت ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے ان سب کا، وہ کسی کو شریک نہیں کرتا ان میں۔ آگے فرمایا، اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ کتنا ڈرا دینے والی آیت ہے یہ کہ یہاں پر خطاب کس سے ہو رہا ہے۔ ابھی ہم بات کر چکے ہیں اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے معتبر، سب سے عظیم ہستی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کہا گیا ہے اسی طرح کرو، ورنہ اس سے بچ کر، یعنی مجھ سے، اللہ سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ کتنی سخت بات ہے یہ، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ پھر اگر نبی سے اس طریقے سے بات ہو رہی ہے تو پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ یعنی کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی نہیں جا سکتا، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اس کی مرضی سے ایک ایک چیز ہو رہی ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، کسی کی کوئی مرضی اس کے آگے نہیں چلتی، اس کے حکم کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ اچھا، اب آگے ایک بہت ہی سمجھ لیں کہ ایک ایسا اصول بتایا جا رہا ہے، ایک ایسا ایک فارمولہ سمجھ لیں، آپ کو ایسا ایک مل جائے گا دجال کے خلاف۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو پڑھوں، ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اور ہر مسلمان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر رہنا چاہیے اور اس بارے میں کوئی بھی شک نہیں رہنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف اور صرف 2 نظام ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں صرف لوگوں میں، انسانوں میں، یا جو بھی مخلوق ہے، 2 پارٹیاں ہیں بس، ایک جو اللہ کے ساتھ ہے اور ایک جو اللہ کے خلاف ہے۔ ایک اللہ کا گروہ ہے اور ایک طاغوتی نظام کا گروہ ہے۔ طاغوتی نظام وہ جو اللہ کے نظام کے اگینسٹ ہو، ٹھیک؟ تو ہر انسان کو، مجھے اور آپ کو، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں کون سے نظام کے اندر ہوں، یا تو میں اللہ کا ساتھ دے رہی ہوں یا پھر میں اللہ کے خلاف جو نظام ہے اس کا ساتھ دے رہی ہوں، طاغوتی نظام جسے کہا جاتا ہے، یعنی ابلیس کا بنایا ہوا سسٹم۔ بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ کے بیک آف دا مائنڈ رہے۔ پھر اب آپ یہ آیت کو ذرا سنیں، اور یہ بات غور طلب ہے کہ یہ بات کہیں کس سے جاری ہے، ایک ایسی ہستی سے جن کا اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور عبادت
اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جس ہستی کا تھا ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اصل میں ان کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچانا ہے۔ ایک ایسا اصول ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس کو ہر مومن کو، ہر مسلمان کو یہ اصول زندگی بھر اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اور یہی وہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے سے جب ہم زندگی گزاریں گے تو یہ چیز ہمیں دجال کے فتنے سے انشاءاللہ ضرور بچا لے گی۔ یہ بہت بڑا ایک ٹول اور بہت بڑا ایک فارمولا ہے جو آپ کو مل جائے گا کہ آپ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ وہ لوگ جو اپنی رضا کے طلبگار ہیں، یعنی ان کی زندگی جس طرز پہ گزر رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارتے، کسی پیر مرشد، کسی بزرگ، کسی پیغمبر، کسی فرشتے کو وہ نہیں پکارتے، صرف اور صرف اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، یعنی ہر وقت 24 گھنٹے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ ہر وقت اللہ کو پکاریں گے تو کسی اور کو پکارنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی ہر معاملے میں، ہر اس میں وہ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ نگاہ نہ پھیرو یعنی کہ ان سے ان کو اگنور نہ کرو، ان کو اوور لک نہ کرو، ان سے توجہ نہ ہٹاؤ اپنی۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ یعنی اگر ایسا کیا ہم نے کہ ایسے لوگوں سے اپنی توجہ ہٹا دی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم دنیا کی زینت پسند کرتے ہیں، یعنی دنیا ہمیں عزیز ہو گئی ہے۔ اب ایک اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اچھا، ان سے دور رہنا ہے تو پھر کن لوگوں کے قریب رہنا ہے؟ ان سے قریب رہنا ہے، اور دور کن لوگوں سے رہنا ہے آگے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اب یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے وہ بندہ، ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسا شخص، عورت یا مرد جو بھی ہو، جس کی زندگی جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے میں گزر رہی ہے، اور وہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ پکارنا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پکارتے ہیں کسی کو، کب پکارتے ہیں؟ کچھ مانگنے کے لیے پکارتے ہیں یا عبادت سمجھ لیں، لیکن پکارنے کا اصل مفہوم جو ہے وہ دعا سے ہی اس کا مطلب لیا جائے گا۔ اچھا، کس کی اطاعت کہتے ہیں فالو کرنے کو۔ ایسے شخص کو فالو نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یعنی وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا۔ ایک تو اللہ ہی کو یاد کرتا رہتا ہے صبح شام، اسی کو پکارتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی سے دعائیں مانگتا ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ اس کے اپوزٹ کون ہے؟ جو اللہ کی یاد سے ہی اس کا دل غافل ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ پہلا شخص کون تھا؟ جو اللہ کو راضی کرنے میں رات دل لگا ہوا ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ جو اپنی خواہشیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ اس کے ہر ایکشن سے آپ کو یہ ظاہر ہوگا کہ یہ دنیا کی خواہش کے پیچھے لگا، اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور دوسری کیا نشانی ہوگی اس شخص کی؟ جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، یعنی آپ آسان الفاظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین کے معاملے میں کنفیوز ہے۔ اب یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ رہی ہوں، آپ ذرا آج کل کے زمانے میں جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، جن کی طرح ہم بننا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے آئیڈیل ہیں، ان کی ذرا پرسنالٹی ذہن میں لے کر آئے۔ کیا زندگی ہے ان کی، کیا انداز ہے ان کا؟ دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، زندگی خواہشوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، پوری زندگی خواہشوں کے پیچھے لگا دی، اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا سب اسی کے لیے ہے۔
رات کو جلدی سونا ہے اس وجہ سے کیونکہ صبح اسکول جانا ہے. اسکول کیوں جانا ہے؟ اچھی ایجوکیشن لینی ہے. اچھی ایجوکیشن کیوں لینی ہے؟ کیونکہ نوکری کرنی ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنا ہے. اس کے پیچھے ہے کیا؟ زندگی کا روٹین. صبح اٹھنا ہے، نوکری پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے. کیوں؟ پیسے کمانے ہیں. پیسے کیوں کمانے؟ خواہشیں پوری کرنی ہے. کیا ہے لائف سٹائل؟ کیا ہے؟ پوری زندگی خواہشوں کے پیچھے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یعنی نفس کی پوجا ہو رہی ہے. معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی غلامی کی جائے، یعنی اس کی مرضی کے مطابق رات دن گزر رہے ہیں. تو کس کے لیے گزر رہے ہیں رات دن؟ اللہ کے لیے تو نہیں گزر رہے. وہ کون سا ایکشن ہے ہمارا جس کے پیچھے اللہ کی رضا ہے؟ ہمارے رات دن، ہمارے روٹین، ہماری پریورٹیز کیا ہے؟ کیا آخرت کمانے کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس وجہ سے، اس نیت سے رات کو جلدی سو جاتے ہیں کہ ہمیں فجر میں اٹھنا ہے اور اپنے بچوں کو فجر میں اٹھانا ہے. تہجد میں اٹھنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ دے ہمیں توفیق اس کی. کتنے لوگ ہیں جو بچے کو اسکول صرف اس لیے بھیج رہے ہیں کہ یہ اتنی ایجوکیشن لے لے کہ قرآن کو اچھی طرح پڑھ سکے، کل کو عالم یا مفتی بن سکے اور دنیا بھر میں اسلام کو پھیلا سکے، اللہ کا نظام قائم کر سکے دنیا میں. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یا تو ہم اللہ کے ساتھ ہیں یا پھر ہم اللہ کے خلاف ہیں. تو یہ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم کون سی پارٹی میں ہیں. اچھا، ایک اور بہت اہم جو نشانی ایسے لوگوں کی بتائی گئی ہے، ہم جیسے لوگوں کی کیا نشانی بتائی گئی ہے؟ کہ جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. یعنی کہ وہ کنفیوز ہیں. ان کو یعنی ابھی تک وہ یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اللہ کا نام لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں، دین کی بات زبان پر لانے میں شرم محسوس کرتے ہیں. کہ بھائی یا تو آپ مسلمان بن جاؤ اور مان لو کہ ہاں ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، جو اس میں لکھا ہے اس کے ماننے والے ہیں. ہاں ایمان کمزور ہے، کوشش کر رہے ہیں عمل کرنے کی، مان تو رہے ہیں نا، کم از کم نبی کی سنتوں کو مان تو رہے ہیں نا. کر نہیں سکتے، ایمان کمزور ہے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. لیکن ہم تو یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں. ہمیں تو ماننے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے. ہم تو پتہ نہیں اسلام کو کیا چیز سمجھ رہے ہیں اور اسلام کو فالو کرنے والوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں اور جواز کیا بنایا ہوا ہے. نہیں یہ مولوی تو جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، پردہ کرنے والی عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں. تو بھائی آپ بن جاؤ نا، آپ بن جاؤ ایسی عورت جو با پردہ بھی ہو اور اس کا کردار بھی با پردہ ہو. صرف باہر سے پردہ نہ کرتی ہو، حیا اس کے صرف باہر نہ ہو، اندر دل میں بھی حیا ہو اس کے. آپ بن جائیں ایسی عورت، آپ مثال قائم کر دیں. پردے والی عورتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، مولوی اچھے نہیں ہوتے، آپ بن کے دکھا دو. آپ ثابت کر دو کہ نہیں اسلام برا نہیں ہے، اسلام کو فالو کرنے والے برے ہیں. میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام تو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. اسلام تو دل کو صاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے. وہ یہ کہاں سکھاتا ہے کہ سامنے سے کالا برقع پہن لو اور دل میں جو ہے سب کے لیے بغض رکھو، سب کو برا بھلا بولو، پیچھے سے غیبتیں کرو. یہ کون سا اسلام سکھا رہا ہے؟ اسلام تو نہیں سکھا رہا. تو آپ ایگزامپل کریٹ کرو نا. تو لوگ کنفیوز ہیں، وہ خود کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کیا. ہاں ہیں مسلمان، ہم الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کوئی نان مسلم پوچھے گا تو جواب یہی دیں گے میں مسلمان ہوں. لیکن اگر اس نے 2-3 سوال پوچھ لیے تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ میں کیا بتاؤں اس کو، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور بعض لوگ تو تھوڑا سا علم اس لیے بھی سیکھ بھی لیتے ہیں کہ اگلے سے بات کر سکوں میں. شرم آتی ہے ان کو کہ نان مسلمس کو پتہ ہے اپنے اسلام کے بارے میں اور اپنے ریلیجن کے بارے میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو پوچھیں گے تو کچھ جواب دینے کے لیے ہونا چاہیے میرے پاس، اس لیے تھوڑی معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں.
لیکن بہرحال اس میں شرم بہت محسوس کرتے ہیں، داڑھی رکھنے میں ان کو شرم آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین ہستی دنیا کی، جن کا مسلمان کیا اللہ تو گواہی دے ہی رہا ہے، اس کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں، پوری کائنات گواہی دے رہی ہے، سارے انسان کافر تک گواہی دے رہے ہیں کہ وہ بیسٹ پرسنالٹی ہیں یونیورس کی۔ آپ کو ان جیسا حلیہ رکھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے؟ یہ کنفیوژن ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ وہ عورتوں کی سردار ہوں گی وہ جنت میں، ان جیسا حلیہ رکھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں ہم، تو یہ کنفیوژن ہی تو ہے، اور کیا ہے یہ۔ تو کنفیوژن کا شکار ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہیں، ان کی جو طرز زندگی ہے، ان کا طریقہ کار جو ہے، ان کے ایکشنز جو ہیں افراط و تفریط پر مبنی ہیں۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہاری رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے، کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ نہ مانو، گزار لو زندگی اسی طرح، اللہ کے خلاف گزار لو، طاغوتی نظام کو سپورٹ کرنے میں گزار دو۔ آگے بتا دیا انجام کیا ہوگا، کر لو مزے، ابھی جتنے مزے کرنے ہیں۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، سمجھو کہ بس لے چکی۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ ذرا تصور کریں، کھولتا ہوا تیل، کبھی کڑھائی میں پکوڑے تل رہی ہو نا، تو اس تیل کو تھوڑا امیجن کیا کریں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ میرے اوپر گر جائے تو کیا ہوگا۔ جب اس میں کوئی بوٹی یا کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ پک جاتی ہے نا، بھونتے ہیں ہم گوشت اس میں تیل میں، تو وہ جب کھولتا ہوا تیل منہ کے اوپر جائے گا پینے کو، جب وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے تیل سے ان کی تواضع کی جائے گی، جو تیل ایسے ان کی تواضع کی جائے گی، ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، تو وہ اتنا زیادہ کھول رہا ہوگا کہ وہ منہ بھون جائے گا پورا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ، اتنا برا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا۔ لیکن جنہوں نے اللہ کا ساتھ دیا، اللہ کا نظام قائم کرنے میں ساتھ دیا، اللہ کی پارٹی میں رہے، طاغوتی نظام کے خلاف رہے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ان کی یہ قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس طاغوتی نظام جو اپنی جڑیں پکڑ چکا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، ایکشن لینا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنی خواہش نفس کو مارنا پڑے گا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک موقع پر مارنا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کچھ قربان کرنا پڑے گا، لیکن پھر بدلہ بھی تو اتنا حسین ملے گا۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ کیسے کنگن ہوں گے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کنگن ہوں گے جنتیوں کے، اس کا ایک نگ اگر اس دنیا کو دکھا دیا جائے تو سورج کی روشنی اس کے آگے ماند پڑ جائے، ایسا نگ ہوگا ایک، تو وہ کڑے کیسے ہوں گے آپ تصور کریں۔ باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے، کتنی خواہش ہوتی ہے نا دنیا میں حسین حسین ڈریسز پہننے کا، بنانے کا، وہاں تو بے شمار ڈریسز ہوں گے جو چاہے پہنے، اور سافٹ، یہاں کی ریشم دنیا کی اگر آپ ایکسپینسو والی اوریجنل والی آپ ریشم دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ وہ کتنی سافٹ ہوتی ہے، ایک مٹھی میں آ جاتی ہے، بلکہ پرانے زمانے میں یاد بھی ہوگا آپ کو، اب تو ہمارے ملک میں نہیں ملتی وہ ریشم۔ تو جنت کی ریشم کیسی ہوگی جو اللہ نے خاص طور سے جنتیوں کے لیے بنائی ہوگی؟
باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، شان سے بیٹھے ہوں گے، حسین حسین صوفہ سیٹس، حسین حسین تکیے، حسین لباسوں میں غلام آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے، سرو کر رہے ہوں گے مزے مزے کی ڈشز، مزے مزے کی ڈرنکس، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے مقام۔ اے اللہ ہم سب کو انہی میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گروہ میں شامل کر لے اور اپنے خلاف نہ شامل کرے، آمین۔